ایک ہے ہم اپنے آپ کو اچھا کریں. کوئی بندہ ایسا نہیں الا ماشاءاللہ جو کہے کہ میں سب سے ادنا ہوں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ میری فوقیت سب پر ظاہر ہے، میں سب سے فوقیت رکھنے والا ہوں، یہی کوشش ہوتی ہے الا ماشاءاللہ. مگر اچھا کون ہے؟ جس کو اللہ کے رسول نے اچھا فرمایا. باقی اچھائیاں یہ وقتی ہیں، خود ساختہ ہے. اصل اچھائی خیر وہ ہے جو دربار رسالت سے ملتی ہے. آقا فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں بہتر وہ ہے، بہتر نہیں، خیر یہ افعل تفضیل کا صیغہ اصل میں اخیر تھا. حضور فرماتے ہیں وہ سب سے بہترین شخص ہے، بہتر نہیں سب سے بہتر ہے جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے. بہتر وہ ہے، اچھا وہ ہے جسے اللہ کے رسول اچھا کرا. مشکات میں یہ حدیث موجود ہے. آقا فرماتے ہیں جانتے ہو صحابہ اتدرون من اجود الاجواد او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. جانتے ہو سب سے بڑا جواد سخی اور ہے، جواد اور ہے. جواد کہتے ہیں، سخی کہتے ہیں سخاوت کرنے والے کو. مانگے ضرورت پڑی تو دے. جواد وہ ہوتا ہے جو بن مانگے دیتے ہیں. حضور فرماتے ہیں جانتے ہو سب سے بڑا جواد کون ہے، دینے والا کون ہے؟ صحابہ جانتے ہیں اللہ ہے، لیکن ادبن کہتے ہیں اللہ ورسولہ عالم. اللہ جانے اس کا رسول جانے. عالم صیغہ ایک ہے، وہی اللہ کے لیے وہی رسول کے لیے، کسی کو شرک کا شائبہ نہ کرنا ہوا. کہا اللہ ورسولہ عالم، اللہ جانے اس کا رسول بہتر جانے. آقا فرماتے ہیں سب سے بڑا جواد اللہ ہے. زور سے کہہ دو کون ہے؟ زور سے بولیے کون ہے؟ سب سے بڑا جواد اللہ ہے. آقا فرماتے ہیں جانتے ہو اللہ کے بعد سب سے بڑا جواد کون ہے؟ حضور فرماتے ہیں اللہ کے بعد سب سے بڑا جواد میں محمد ہوں سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے بعد سب سے بڑا دینے والا، بن مانگے دینے والا. جواد کہتے ہیں جس کو جس چیز کی ضرورت ہو وہ دے، بن مانگے دے، اسے جواد کہتے ہیں. حضور فرماتے ہیں اللہ کے بعد سب سے بڑا دینے والا میں اللہ کا رسول ہوں. کسی نے یہ اظہار نہیں کیا یا رسول اللہ آپ کی عطا یہ تو شرک کے جملے، شرک کے دائرے میں داخل ہو جائے گی، آپ کیسے دیتے ہیں؟ اللہ نے تو کسی کو اختیار نہیں دیا. انہوں نے قرآن بھی پڑھا تھا، کس سے؟ قرآن والے نبی سے پڑھا تھا. قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ. انہوں نے حضور سے پڑھا تھا، یہ قرآن حضور سے سیکھا تھا. کسی کے دل میں شائبہ تک نہیں گیا کہ یا رسول اللہ آپ کی عطا یہ تو معاذ اللہ اسلامی عقائد کے خلاف ہے. نہ کسی کو شک ہوا، نہ کسی نے اعتراض کیا، نہ کسی نے سوال کیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں اللہ کے بعد سب سے بڑا جواد دینے والا ہوں. صحابہ اکرام سر تسلیم خم کرتے ہیں. پھر حضور یہ بھی نہیں فرماتے میں جواد صرف تمہارے لیے ہوں، یہ نہیں کہ جواد صرف اہل مکہ کے لیے ہوں. نہیں، حضور نے یہ نہیں فرمایا جواد
اہل مدینہ کے لیے ہو. یہ نہیں فرمایا کہ میں جواد صرف اپنی حیات طیبہ ظاہری میں ہو. یہ نہیں فرمایا. فرمایا اللہ سب سے بڑا جواد ہے. اللہ کے بعد سب سے بڑا جواد میں محمد کریم ہوں. معلوم ہوا اللہ جس کا جواد ہے حضور اس کے، اللہ کے بعد حضور اس کے جواد ہیں. اللہ سارے جہانوں کا جواد ہے. ماننا پڑے گا حضور بھی سارے جہانوں کے جواد ہیں. معلوم ہوا جس کا اللہ جواد ہے حضور اس کے لیے جواد ہے. اس میں حیات و موت کی قید بھی ختم ہو گئی، قرب و بعد کے فاصلے بھی ختم ہو گئے. اللہ جواد ہے سارے جہانوں کے لیے، حضور بھی جواد ہے سارے جہانوں کے لیے. ایک بار زور سے کہہ دو سبحان اللہ. میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. آپ فکر نہ کریں، میں ٹوٹی پھوٹی طرز بھی لگاتا ہوں، اشعار بھی پڑھتا ہوں، فکر نہ کریں. ذرا کچھ محبت کی باتیں آپ سے کرنی ہے، پہلے وہ کر لوں ذرا. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. ہولی بولو کہ تو نظر نہ لگ جائے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور ہولی بولو کہ تو ایف آئی آر درج نہ ہو جائے. ڈردے کانو ہے، مل کے بولو دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سینے کا زور لا کے بولو دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. پتہ لگیا نا حضور دے غلام بول رہے ہیں. آقا فرماتے ہیں اللہ کے بعد سب سے بڑا دینے والا میں ہوں. اور پھر آقا فرماتے ہیں پتہ ہے میرے بعد سب سے بڑا جواد کون ہے؟ سبحان اللہ. حضور فرماتے ہیں میرے بعد سب سے بڑا جواد کون ہے جانتے ہو؟ یا رسول اللہ، اللہ رسول بہتر جانتے ہیں. کملی والے آقا نے آج سے 14 صدیاں کچھ سال اوپر پہلے آقا نے فرمایا میرے بعد سب سے بڑا جواد وہ ہے جس نے علم سیکھا اور آگے سکھایا. سبحان اللہ. جس نے قرآن پڑھا آگے پڑھایا، جس نے میری سنت کو پڑھا آگے پڑھایا، جس نے دین کا علم پڑھا آگے اس دین کی نشر و اشاعت کی، اس دین کو پھیلایا. حضور فرماتے ہیں دیکھو کتنا بڑا اعزاز دربار رسالت سے ملتا ہے. دین کے نوکروں کو، قرآن کے خادموں کو، سنت کے مبلغین کو کتنا بڑا انعام دربار رسالت سے ملا ہے. حضور فرماتے ہیں سب سے بڑا جواد اللہ ہے وحدہ لا شریک. اللہ کے بعد سب سے بڑا جواد میں ہوں. میرے بعد سب سے بڑا جواد وہ ہے جو دین سیکھتا ہے، دین سکھاتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، علم سیکھتا ہے، علم سکھاتا ہے. اے مصلی رسول کی نوکری کرنے والوں، اے قرآن پڑھانے والوں، اے نماز پڑھانے والوں، حلال حرام کے مسائل بیان کرنے والوں، ترجمہ تفسیر پڑھانے والوں، حدیث نبوی کا درس کرنے والوں، تمہاری شان کیا عظیم الشان تمہاری عظمت ہے کہ آج سے 14 صدیاں پہلے کملی والے نے کتنا بڑا عزت کا تاج تمہارے سر پر رکھا ہے. دنیا دار جو مرضی سمجھتا رہے، مولوی کو، عالم کو، حافظ کو، قاری کو،
دنیا دار کی مرضی سمجھتا رہے، لیکن یہ مصلی رسول کے نوکر یہ آقا کو بڑے پیارے ہیں۔ کوئی کسی کو نوکری دیتا ہے تو جانچ پڑتال کے دیتا ہے نا، ایسے تو نوکری نہیں ملتی۔ یہ تو وہ نوکری ہے جب قیامت کا دن ہوگا، جیسے آج ممبر ہوتے ہیں، چیئرمین ہوتے ہیں، نواب ہوتے ہیں، منسٹر ہوتے ہیں، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا یہ درویش، یہ علماء، میں حدیث سناتا ہوں، اسی حدیث کا اگلا جملہ ہے، آقا فرماتے ہیں یہ جو دین سیکھنے والا اور آگے پھیلانے والا بندہ ہے، یہ قیامت کے دن جب آئے گا تو امیر بن کر آئے گا، یعنی نواب بن کر آئے گا۔ نواب بن کر آئے گا، یہ اکیلا ایک امت بن کر آئے گا، کیونکہ تعلق قرآن سے ہے نا، کیونکہ تعلق سنت نبوی سے ہے نا، اللہ صاحب الصلاۃ والتسلیم، کیونکہ تعلق قرآن و سنت والے نبی سے ہے نا۔ آپ سو جاتے ہیں، لیکن یہ علماء راتوں کو اٹھ کر آپ نے فون کر دیا مفتی اقبال صاحب یہ فتویٰ لینا ہے، حضرت نے لکھ لیا، آپ سو گئے، آپ کو کیا پتا مفتی صاحب نے آپ کا مسئلہ حل کرنے کے لیے کتنے گھنٹے لگائے، کتنی کتابیں اٹھائیں، کتنی کتابیں رکھی، ان کے ورق الٹے، مسئلہ تلاش کیا، پھر اس پر جب تک اطمینان قلب نہ ہوا کسی کو مسئلہ نہ بتایا۔ یہ حلال حرام کے مسائل رات کے تیسرے پہر میں، دوسرے پہر میں، آدھی رات کو یہ مسائل تلاش کرنے والا تمہیں کیا لگتا ہے یہ حدیثیں تلاش کر رہا ہے؟ حدیث والے آقا کی اس پر نظر نہیں ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جو دین سے وابستہ ہیں، وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں۔ میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں جن کے بچوں نے آج قرآن مجید کے حفظ کی دستار سر پر باندھی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ بڑے خوش نصیب بچے ہیں جنہوں نے ناظرہ قرآن مجید اس عمر میں پڑھ لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے ایک دوست ہے، بڑے پیارے دوست ہے، سائیوال میں رہتے ہیں، عاشق رسول ہے بندہ، 5 وقت کا نمازی، تہجد پڑھتا ہے، نام نہیں لیتا میں اس کا، بڑا مالدار فیکٹریوں والا بندہ ہے۔ ایک دن میرے سامنے رو پڑا، میں نے کہا سب روتے کیوں؟ کہتا اللہ نے سب کچھ دیا لیکن میں قرآن نہیں پڑھ سکتا، مجھے رونا آتا اپنی زندگی میں، مجھے قرآن مجید نہیں پڑھنا آتا، میں نے پڑھا ہی نہیں قرآن مجید۔ یاد رکھو باقی سارے علم ان کی حفاظت تم کرتے ہو، لیکن دین کا علم تمہاری حفاظت کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ حفاظت قیامت تک جائے گی، قیامت تک معاشر کے میدان میں یہ اظہار ہوگا اس کا۔ یہ دنیا دار العمل ہے، قیامت کا دن اظہار کا دن ہوگا۔ ناراض تو نہیں ہوئے؟ زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ایک بات کرتا ہوں، ایک کتاب ہے تاریخ کی، اس کا نام ہے تاریخ فرشتہ، 2 جلدوں میں ہے، اس کی پہلی جلد میں یہ واقعہ ہے۔ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ بڑے نیک بادشاہ تھے، یہ وہ ایسے بادشاہ تھے جن کی تہجد بھی قضا نہیں ہوتی تھی، سبحان اللہ۔ ایسے نیک بادشاہ تھے، دین کے نوکر خادم تھے۔ یہ جو حدیث ہے نا العلماء ورثۃ الانبیاء، سلطان محمود کے دل میں 3 سوال تھے، کبھی کسی سے ڈسکس نہیں کی، کیوں نہیں کی اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن دل میں چبھن رہتی تھی۔ پہلی بات کہ یہ جو حدیث صحیح ہے صحیح میں العلماء ورثۃ الانبیاء، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علماء انبیاء کی جان نشین ہے۔ سلطان دل میں کہتا تھا کہ یہ
علماء نے اپنا کام چلانے کے لیے یہ حدیث خود بنا لی، لیکن زبان پر نہیں لاتا تھا، دل میں رکھتا تھا۔ اپنے باپ کے بارے میں شک کرتا تھا کہ یہ میرا اصلی باپ ہے یا ستیلا باپ ہے۔ کسی نے دل میں شک ڈال دیا ہوگا کہ یہ تیرا ستیلا باپ۔ تیسری، اس کے دل میں ایک یہ چبھن تھی، اتنا طویل عرصہ گزر گیا، قیامت نہیں آئی، پتہ نہیں آنی ہے کہ نہیں آئی۔ دل میں بات تھی۔ ایک رات قسمت کا ستارہ جگمگا اٹھا، سبحان اللہ، عشق کرم دا ازلی قطرہ تے میں دے وسنائی، اکنا لبدیاں ہاتھ نہ آوے اکنا دے وچ سبحان اللہ، راہی۔ سلطان محمود غزنوی مغرب عشاء کے درمیان ٹائم تھا، جا رہا تھا، بڑے تس کو احتشام کے ساتھ بادشاہ کی سواری جا رہی تھی۔ آگے آگے نوکر وہ شمعدان لیے ہوئے، شمع پکڑے ہوئے جا رہے تھے۔ آج کل تو مدرسوں میں بڑی سہولیات ہے نا، اس وقت اتنی سہولیات نہیں تھی۔ ایک دینی مدرسے کا طالب علم، اس نے سبق یاد کرنا تھا لیکن روشنی نہیں تھی۔ اس نے کہا بھی بادشاہ کی سواری جا رہی ہے تو کیوں نہ اس روشنی سے فائدہ اٹھاؤ۔ اس نے کتاب کھولی، آگے روشنی میں آ کر پڑھنا شروع کر دیا۔ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ پڑھا، اس سے متاثر ہوا۔ جب راستہ محل کو جانے لگا نا تو سلطان نے اس نوکر خادم کو کہا کہ یہ شمع بما شمع دان یہ اس طالب علم کو دے۔ وہ شمع دان کوئی معمولی تو نہیں نہ ہوگا، سونے چاندی کا بنا ہوگا، یہ شمع بما شمع دان یہ طالب علم کو دے۔ اب بادشاہ کا ایک شمع بما شمع دان دے دینا اتنی بڑی بات نہیں۔ دل میں خیال آیا یہ حضور علیہ السلام کے دین کا طالب علم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رات ہوئی، بادشاہ سو گیا، قسمت جگمگا۔ سبحان اللہ، زور سے کہو گے تو سناؤں گا۔ سبحان اللہ، سنی سبحان اللہ نہیں کہتے جب تک مولوی شیر سبحان نہ پڑھے۔ اللہ، رات پئی، رات آنکھ لگی، ایسی آنکھ لگی کہ مدینے والے کی زیارت ہو گئی۔ سبحان اللہ، سلطان محمود نے دیکھا حضور میرے گھر میں آئے ہیں سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جو 3 سوال سلطان کے دل میں چپتے رہتے تھے، میرے آقا نے تشریف لاتے ہی فرمایا۔ پہلی بات باپ کے بارے میں کہ میرا اصلی باپ ہے یا ستیلا باپ ہے۔ حضور فرماتے ہیں او سبکت گین کے بیٹے، سبحان اللہ، اے سبکت گین کے بیٹے۔ وہ دوسرا کہ قیامت آنی ہے یا نہیں، اے سبکت گین کے بیٹے، اللہ قیامت کو تجھے وہ عزت عطا کرے جو آج تو نے، تیسرا سوال، العلماء ورثۃ الانبیاء، جو آج تو نے میرے دین کے ایک وارث کی خدمت کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، ہولی بولو، ہولی بولو، زندہ باد، کتنے پاڑی آواز کوئی سن نہ لگے۔ زندہ باد، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ آقا فرماتے ہیں سبکت گین کے بیٹے، اللہ تجھے اسی طرح عزت عطا کرے جس طرح تو نے میرے دین کے وارث کی عزت کی ہے۔ آقا نے وہ 3 مشکلیں بھی حل کر دی جو سلطان کے دل میں تھی۔
وہ مشکل کشائی بھی کر دی اور ساتھ جنت کی بشارت بھی حضور نے دی، جنت کی بشارت بھی دے دی حضور۔ یہ عرض کرنے کا مطلب ہے کہ حضور اپنے نوکروں سے تو پیار کرتے ہی کرتے ہیں، جو نوکروں سے پیار کرتا ہے حضور اس پر بھی نظر کرم کرتے ہیں۔ وہ خوش نصیب ہے جو علامہ صاحب کے ساتھ قدم ملا کر چلتے ہیں، طلباء کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، مدرسے کا خیال کرتے ہیں، مسجد کا خیال کرتے ہیں، علامہ صاحب کی ضروریات کا خیال کرتے ہیں۔ کیا خبر کوئی رات ہم پر بھی ایسی آ جائے، آقا فرمائے تو نے میرے دین کے طالب علم کی مدد کی ہے، میں قیامت کے دن تیری مدد کروں۔ سبحان اللہ، زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ تو آپ کو چاہیے مزید زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو مدرسہ میں داخل کریں، انہیں حافظ بنائیں، انہیں قاری بنائیں، انہیں عالم فاضل بنائیں، انہیں مفتی بنائیں، انہیں دین کا نوکر بنائیں۔ آپ اپنے بیٹے کو وکیل بنائیں، مجھے اس سے اختلاف نہیں ہے، ڈاکٹر بنائیں، مجھے اس سے اختلاف نہیں ہے، آپ اپنے بیٹے کو بڑا افسر بنائیں، مجھے اس سے اختلاف نہیں ہے، لیکن یہ جتنی تعلیم اپنے بچوں کو آپ دلوائیں گے، کسی کو ڈاکٹر بنائیں، کسی کو وکیل بنائیں، کسی کو افسر بنائیں، ایک کو مولوی بنا دو، حافظ قاری بنا دو۔ جب بندہ فوت ہوگا نا تو سب اپنی اپنی ڈیوٹیاں پر ہوں گے، قبر پر جس نے بیٹھ کے قرآن پڑھنا ہے وہ حافظ ہوگا یا قاری۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں سنی بنایا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بنایا ہے؟ سنی بنایا، سنیوں کے گھر میں پیدا کیا، سبحان اللہ، کسی بد عقیدہ کے گھر میں پیدا نہیں کیا، کسی رافضی کے گھر میں پیدا نہیں کیا، کسی تفضیلیہ کے گھر میں پیدا نہیں کیا، کسی خارجی کے گھر میں پیدا نہیں کیا، کسی ناسبی کے گھر میں پیدا نہیں کیا، ہمیں اہل سنت و جماعت بنایا، سنیوں کے گھر میں پیدا کیا، اور سنی بھی وہ بنایا جو یا رسول اللہ کہنے والے سنی ہیں۔ آج کل سنیوں کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک وہ سنی اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم اہل سنت و جماعت ہیں، لیکن یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، کہتے ہیں ہم اہل سنت و جماعت ہیں، لیکن نبی کو مالک و مختار ماننا شرک ہے، کہتے ہیں ہم اہل سنت و جماعت ہیں، لیکن نبی کو نور ماننا گمراہی ہے، میلاد مصطفیٰ علیہ السلام کرنا بدعت سیاح ہے، فلاں فلاں کام یہ ناجائز ہے۔ اب وہ بھی سنی، میں بھی سنی، میں تو وہ سنی ہوں جو یا رسول اللہ کہنے کو اپنا ایمان سمجھتا ہوں، نبی کو مالک و مختار مانتا ہوں، نبی کو حاضر و ناظر مانتا ہوں، نبی کو ما کانا و ما یکون کے علم غیب کا عالم مانتا ہوں، نبی کے میلاد کو مستحب اور مستحسن اور باعث برکت سمجھتا ہوں۔ اب میں اپنا تعارف کیسے کراؤں؟ میں وہ سنی ہوں، میں یہ کام کرتا ہوں، وہ کام کرتا ہوں۔ اب وہ اپنا تعارف کیسے کرائے؟ میں وہ سنی ہوں جو یا رسول اللہ کہنے کو جائز نہیں سمجھتا، اب وہ بھی سنی، یہ بھی سنی۔ اب پتہ کیسے چلے گا یہ کون سا سنی ہے؟ سبحان اللہ، حضرت آپ کون ہے؟ جی میں اہل سنت و جماعت ہوں، کیا پتہ چلے گا یہ میلاد والا ہے یا میلاد کی مخالفت والا ہے، یا رسول اللہ والا ہے یا رسول اللہ کی مخالفت والا ہے؟ اب یہ کون سا سنی ہے؟
پتہ نہیں چلے گا۔ ارے بھائی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سنی کا لفظ بڑا اعلیٰ لفظ ہے۔ جیسے ڈاکٹروں کے پاس ایک تھرمامیٹر ہوتا ہے، وہ لگاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اسے بخار ہے یا نہیں ہے۔ بخار چیک کرنے کے لیے وہ تھرمامیٹر لگاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک تھرمامیٹر بتاتا ہوں، آپ جس کو لگائیں گے وہ پتہ چل جائے گا کہ یہ کون سا سنی ہے۔ وہ روحانی تھرمامیٹر ہے۔ اپنے آپ کو بریلوی کہنا جب کہہ دو گے میں سنی بریلوی ہوں، یہ کہنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی کہ یہ کون سا سنی ہے۔ جب بریلوی کا لفظ سنی کے ساتھ بولو گے تو سننے والے کو خود بخود علم ہو جائے گا یہ یا رسول اللہ والا ہے، یہ یا رسول اللہ کہنے والا ہے، یہ نبی کو مان کو مختار ماننے والا ہے، یہ نبی کو نور ماننے والا ہے، یہ نبی کو حاضر و ناظر ماننے والا ہے، یہ نبی کے آبائی کرام کو موحدین ماننے والا ہے، انہیں ناجی ماننے والا ہے، انہیں جنتی ماننے والا ہے، یہ میلاد والا ہے۔ جب بریلوی کا لفظ آئے گا، اگرچہ بریلوی یہ کوئی مسلک نہیں ہے، مسلک اہل سنت و جماعت ہے، لیکن یہ بریلوی کا لفظ یہ روحانی تھرمامیٹر ہے، جس کو لگاؤ گے اگر اس کے اندر رافضیت ہوگی وہ بھی کھل کر سامنے آ جائے گی، اگر اس کے دل میں تفصیلیت ہوگی تو کھل کر سامنے آ جائے گا، اگر اس کے دل میں خارجیت ہوگی کھل کر سامنے آ جائے گا، اگر اس کے دل میں ناسبیت ہوگی کھل کر سامنے آ جائے گا۔ بس ایک لفظ کہہ دو، دودھ کا دودھ ہو جائے گا، پانی کا پانی ہو جائے گا۔ میں سنی بریلوی ہوں۔